آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، بہت سارے مسلمان دعا کرتے ہیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ لیکن بہت شاید کم لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرے پیچھے آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں ان کی یہ دعا جو ہے وہ اس طریقے سے قبول ہوئی کہ وہ کاتب تھے، خطاط تھے، ایک مرتبہ قرآن مجید لکھنا شروع کیا تو اللہ نے ان کا دل قرآن مجید سے ایسا لگا دیا کہ 25 سال سے صرف قرآن مجید لکھ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن لکھنے کے بعد اب کچھ اور نہیں لکھیں گے، جب تک زندہ رہیں گے قرآن مجید لکھیں گے۔ جی ہاں، آج وائس آف اردو کی ٹیم ہے مشہور خطاط محمود صاحب کے گھر پہ۔ معروف خطاط محمود احمد شیخ، جنہیں عام طور پر محمود کاتب بھی کہا جاتا ہے، نے آج سے 25 سال پہلے خطاطی کرتے کرتے قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کی کتاب کو لکھنے میں آپ کو ایسا لطف حاصل ہوا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب اگر قلم چلے گا تو صرف اللہ کی کتاب ہی کے لیے چلے گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ کام اتنا عام بھی نہیں، اور بالخصوص بادشاہی نوابی کے ختم ہونے کے بعد ایسے فنکاروں کی سرکاری سرپرستی کا کوئی نظم بھی نہیں رہا۔ لیکن باری تعالیٰ نے آپ کے فیصلے کی ایسی لاج رکھی کہ گزشتہ 25 برسوں سے انہیں اپنی کتاب کی کتابت میں اس طرح مصروف رکھے ہوئے ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کام کی فرصت ہی نہیں۔ الحمدللہ، آج بھی بہت سے ادارے اور افراد اس کام کی سرپرستی کے لیے آگے آتے ہیں۔ پہلا قرآن مجید میں نے لکھا جو یہاں پر مہتا روڈ لائنس والے تھے، بابو سیٹھ سے نام سے مشہور تھے، تو انہوں نے کتابت کروائی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ یہ مسلسل مجھے آج تک کام مل رہا ہے، جبکہ یہ کام بازار میں نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو، کیونکہ ہم بمبئی میں تو کام کرتے ہی تھے۔ سارے جو کیلنڈر وغیرہ زیادہ تر میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ برسوں سے ہم کتابت کر رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید لکھ لیا تو اب یہ ہوا کہ یہ کام تو بازار میں نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے، ساجد بجنوری نام ہے ان کا، دہلی میں مقیم ہے، انہوں نے ایک نہایت شاندار جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جیسا انسان خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا رزق عطا کرتا ہے، تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کام ملے گا۔ فوراً ہی مجھے دوسرے قرآن مجید کا کام مل گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ محمود صاحب اپنے خاندان میں اکیلے نہیں جنہوں نے قرآن مجید کی کتابت کی ہو۔ آپ کے والد مرحوم عبدالحق صاحب نے اکیلے تاج آفس ممبئی کے لیے 52 کلام مجید لکھے، زندگی بھر قرآن کریم کی خطاطی کرتے رہے۔ اسی طرح آپ کے چچا نے بھی کلام پاک کی کتابت کی، لیکن کتابت کا فن محمود صاحب اپنے والد یا چچا سے نہیں سیکھ پائے، کیونکہ آپ محض 9 برس کے تھے جب والد بزرگوار انتقال کر گئے۔ آپ نے کتابت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لیکن 15 برس کی عمر میں تاج آفس ممبئی کے مالک خلیل فقی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد کی طرح کتابت کیوں نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد آپ نے انجمن اسلام ممبئی میں جاری کتابت کلاس میں داخلہ لیا اور وہاں عبدالخالق شاہ آبادی سے خطاطی سیکھی۔ اس کے بعد ممبئی کے اردو اخبارات اور رسائل کے لیے کتابت کرنے لگے، اردو کیلنڈرز لکھے، بہت جلد اس فن میں نام کمایا۔ لیکن غالباً زندگی میں ایک خلا تھا جسے وہ محسوس کرتے رہے۔ کلام پاک کی کتابت کے شروع ہوتے ہی گویا وہ کمی پوری ہو گئی اور آپ کو مقصد حیات مل گیا۔ میرے والد محترم نے تقریباً تاج آفس کے 52 قرآن مجید کی کتابت کی، لیکن بچپن میں ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ والد صاحب جو ہے ہمارے کم عمری میں انتقال ہو گیا، تو اس وقت تو وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ لکھوں، لیکن میں بہت چھوٹا تھا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی تقریباً میں سمجھیے کہ 15 سال کا جب ہوا تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے ذہن میں دوسرے سب کام تھے جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو وہ صاحب جو تاج آفس کے جو تھے، خلیل فقی صاحب نام تھا ان کا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ کام کیوں نہیں کرتے ہو جو آپ کے والد کرتے تھے۔ ان کے ایک جملے نے میری زندگی بدل دی۔ ان کے اس جملے سے
مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں مجھے کتابت بھی کرنا چاہیے، ورنہ میرے ذہن میں کتابت کرنے کا کوئی خیال یا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب آپ نے قرآن حکیم کی کتابت کا قصد کیا تو دلی جا کر اپنے زمانے کے مشہور خطاط مولانا یوسف عظیم آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس ضمن میں رہنمائی چاہی۔ حالانکہ اس وقت تک آپ ایک خطاط کی حیثیت سے مقبول ہو چکے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ نے اس فن کی وہ باریکیاں سیکھی جس کے بغیر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ دلی کی سنہری مسجد میں آپ نے 19 دنوں تک مولانا یوسف صاحب سے قرآن کریم کی خطاطی کے رموز سیکھے۔ تو میں استاد محترم کے پاس گیا اور ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ سکھائیے اور کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا تم بہت اچھا لکھتے ہو، آج 20 سال سے لکھ رہے ہو اور اچھا کام کر رہے ہو۔ بہرحال بہت سفارش کی، بہت گزارش کی، تو ہمارے استاد نے 3 دن کے بعد وہ راضی ہوئے۔ انہیں لگا تھا کہ میں صرف ایسے ہی چلا گیا ہوں ان کے پاس، جبکہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ تمہارا لکھا ہوا تغرا لگا ہوا ہے، ہمارے استاد محترم نے کہا، کیونکہ میں کافی کام کر چکا تھا، لیکن ایک خواہش تھی کہ استاد سے کچھ سیکھنا ہے مجھے۔ پھر انہوں نے مجھے تقریباً 19 دن سکھایا ہمارے استاد نے، اور ایسی باریکیاں بتائی کہ عام آدمی اسے بتا نہیں سکتا۔ آپ نے ان 25 برسوں میں کل 7 قرآن کریم لکھے ہیں، جن میں الفی قرآن، جن میں تمام سطریں حرف الف سے شروع ہوتی ہیں، حافظی قرآن جو حفاظ کرام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، تجویدی قرآن جو تجوید کے قواعد کی رعایت کے ساتھ لکھا جاتا ہے، مصری قرآن، 18 سطری قرآن، یائی قرآن اور میمی قرآن لکھے ہیں۔ فی الحال 3 طرز کی خطاطی میں قرآن مجید لکھ رہے ہیں، جن میں واوی قرآن اور ضعیفوں کے لیے جلی حروف میں قرآن پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ 23 بائی 30 فٹ کا دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم لکھنے کے پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ اس کا 1 صفحہ تو جاری کیا گیا ہے، لیکن اس پہ آگے کا کام باقی ہے۔ میں نے الفی قرآن بھی لکھا جو ہمارے استاد محترم نے بھی لکھا تھا، تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ میں آج تک شائع نہیں ہوا تھا، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کی کتابت کی۔ الفی قرآن مجید تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی موجود تھا، میوزیم میں بھی ہے، لیکن یائی قرآن میری معلومات کے مطابق اگر کہیں ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن ہم نے پہلی بار ترتیب دیا اس کو، جس کا پہلا حرف یا ہے۔ میں نے ابھی فی الحال میم سے بھی کام کیا ہے کہ پہلا حرف میم۔ اس طرح سے حافظی قرآن لکھا، تو حافظی قرآن کی کتابت میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں آیت کا نشان آتا ہے ہر صفحے پہ، اور اس کے بعد میں تجوید والا قرآن مجید کیا جو کلر کوٹڈ ہوتا ہے، جس کے اندر تجوید کس طرح سے کی جاتی ہے، وہ بھی سب فرید بک ڈپو اور دوسرے بک ڈپو شائع کرتے ہیں۔ محمود کاتب صاحب نے جہاں قرآن مجید کی خطاطی میں اپنی بقیہ زندگی صرف کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہیں آپ نے اس فن کو اپنے تک محدود نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ممبئی میں جوگیشوری اسٹیشن کے پاس ہینا آرکیڈ میں خطاطی کی کلاسز بھی شروع کی ہے۔ اردو اور عربی خطاطی کے اس مرکز کا نام الفاظ کیلیگرافی سینٹر ہے۔ خطاطی کی اس کلاس میں ہفتے اور اتوار کے روز بہت سے افراد اس فن کو سیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان کی دلچسپی اور محمود کاتب صاحب کی دل جمعی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بہت جلد اس فن کو سیکھ جاتے ہیں۔ آپ اس کلاس کے طلبہ کے فن پارے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کلاس میں صرف مسلم بچے ہی نہیں آتے، بلکہ غیر مسلم طلبہ بھی آتے ہیں اور اس فن کو سیکھ کر اس کے فروغ میں محمود صاحب کی خدمات کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محمود صاحب کے گمان کے مطابق انہیں ہمیشہ اپنی کتاب سے جوڑے رکھے۔ رپورٹ ٹیم وائس آف اردو۔